بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 56 ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 47 کو دیکھیں گے اور اس سے متعلق جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ قاعدہ نمبر 47 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ التابع لا یفرد بالحکم، کہ تابع پر الگ سے کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ التابع کہ تابع، لا یفرد کہ اس پر الگ سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا حکم کے اعتبار سے، یا اس پر الگ اور علیحدہ حکم، مستقل حکم لاگو نہیں ہوگا۔ یہ اس قاعدے کا ترجمہ ہے۔ اس قاعدے کی کچھ تشریح دیکھتے ہیں۔ پہلا جو عنوان ہے اس قاعدے کا وہ ہے دیگر تعبیرات۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ التابع لا یفرد بالحکم ما لم یصر مقصودا، کہ تابع پر الگ سے حکم نہیں لگتا جب تک کہ وہ مقصود نہ بن جائے۔ ہاں، اگر تابع مقصود بن جائے تو پھر اس پر الگ سے حکم لگتا ہے۔ اس قید کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے کہ ما لم یصر مقصودا۔ دوسری جو تعبیر ہے وہ ہے الاذن بالمتبوع اذن بالتبع، کہ جب متبوع کی اجازت دی جائے تو وہ تابع کی بھی اجازت ہے۔ مطلب یہ کہ جو متبوع کا حکم ہے وہی تابع کا حکم ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ تابع پر الگ سے کوئی مستقل حکم نہیں لگتا۔ یہ تو اس کی تعبیرات تھی۔ الفاظ کی وضاحت میں ایک ہی لفظ ہے، اس کی کچھ تفصیل تو ہم نے پچھلے قاعدے کے اندر پڑھ لی تھی یا پڑھ لیا تھا کہ تابع کا کیا مطلب ہے، اور بہت سارے مفاہیم اس کے آتے ہیں، اجزاء، ضروریات، صفات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تابع سے مراد یہاں یہ ہے وہ چیز جو کسی دوسری چیز کا جز ہو۔ یہاں اس قاعدے کے اندر تابع سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی دوسری چیز کا جز۔ اسی لیے علماء جو ہے وہ اس کی شیخ وہاب الزحیلی جو ہے انہوں نے جو کچھ یوں لکھا ہے کہ یہاں جو ہے تابع سے مراد وہ ہے جو جز ہو یا جز کی طرح ہو۔ بہرحال تو یہ تابع کی یہاں وضاحت ہے۔ جہاں تک قاعدے کا مفہوم ہے تو اس قاعدے کا کچھ مفہوم سابقہ قاعدے کے ضمن میں آ گیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سابقہ قاعدے میں کہ تابع تابع ہوتا ہے، یعنی تابع پر الگ سے کوئی مستقل حکم لاگو نہیں ہوتا، تابع پر وہی حکم لگتا ہے جو متبوع کا ہے۔ تو وہی بات اس قاعدے کے اندر بیان کی گئی ہے کہ احکام شرعیہ کے سلسلے میں توابع جو ہے وہ معدوم کے درجے میں ہوتے ہیں اور ان پر کوئی علیحدہ حکم نہیں لگتا۔ اصل حکم متبوع پر لاگو ہوتا ہے اور تابع خود بخود ضمناً اس کے تحت آ جاتا ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر کسی نے حیوان فروخت کر دیا تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا خود بخود، حیوان کو الگ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لا یفرد بالحکم کے تحت یہ بات بھی آتی ہے کہ توابع کو الگ کر کے ان پر مستقل طور سے کوئی عقد یا تصرف کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ توابع کو متبوع سے الگ کر کے متبوع پر کوئی الگ عقد یا کانٹریکٹ کرے اور متبوع پر تابع پر الگ کانٹریکٹ یا عقد کرے، ایسا درست نہیں ہے۔ یعنی اسی مثال کو لے لیجئے، ایک بکری کے پیٹ میں بچہ ہے تو اب یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں بکری بیچتا ہوں اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نہیں بیچتا، یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیچتا ہوں اور بکری نہیں بیچتا۔ تو الگ الگ کرنا دونوں کو کسی عقد کے اندر یہ بھی درست نہیں ہے، جس کو استثناء کہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ توابع کو متبوع سے یعنی خرید و فروخت کے سلسلے میں یا معاملے میں مستثنیٰ کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو علیحدہ مستقل طور پر بیچنا جائز نہ ہو، جس چیز پر علیحدہ مستقل طور پر عقد کرنا جائز نہ ہو، اس کو کسی عقد سے مستثنیٰ کرنا بھی درست نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک اہم ضابطہ ہے۔ مثال کے طور پر بکری کے پیٹ میں بچہ ہے تو اب میں اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب تک پیدا نہیں ہوا اس وقت تک میں اس کو علیحدہ فروخت نہیں کر سکتا کہ میں بکری کو نہ بیچوں اور اس کے پیٹ میں بکرا بیچوں، علیحدہ میں بیچ نہیں سکتا۔ تو جب بیچ نہیں سکتا تو اب میں بکری کو بیچتے ہوئے اس کو مستثنیٰ بھی نہیں کر سکتا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو، کہ میں کہوں کہ میں بکری بیچتا ہوں اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو مستثنیٰ کرتا ہوں، اس کو نہیں بیچتا۔ نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جس چیز کو شریعت نے ممنوع قرار دیا کہ اس کو آپ علیحدہ مستقل طور پر
بیچ نہیں سکتے، اس چیز کو شریعت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ اس کو علیحدہ سے مستثنا بھی نہیں کر سکتے بیوع کے اندر، اور یعنی اس پر علیحدہ عقد اور اس کو علیحدہ مستثنا کسی عقد سے مستثنا کرنا، یہ دونوں جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے کچھ اہم قیود کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کہ جسے ہم نے بتا دیا کہ بھئی توابع پر علیحدہ حکم نہیں لگتا، جو مطبوع پر لگتا ہے وہی تابع پر بھی لگتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اہم شرائط ہے جن کا ذہن میں رکھنا، یا کچھ اہم قیود ہے جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کہ توابع مطبوع کے حکم میں شامل تو ہوں گے لیکن ساتھ میں یہ نکات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ توابع کو علیحدہ بیچنے کے لیے شرط، یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ابھی میں نے بتا دیا کہ توابع کو آپ علیحدہ نہیں بیچ سکتے، وہ مطبوع کے تحت آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ توابع کو الگ سے انفرادی طور پر بیچنا یا ان پر کوئی عقد کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ توابع اپنے مطبوع کا جز ہو یا جز کی طرح ہو۔ مثال کے طور پر حیوان کے پیٹ میں بچہ اس کا جز ہے، حیوان کے بدن پر لگا ہوا بکری ہے مثلا، اس کے بدن پر لگا ہوا اون، اس کے تھنوں میں موجود دودھ، حیوان کا چمڑا، یہ ایسی چیزیں ہیں ان کو آپ اصل حیوان سے علیحدہ کر کے نہیں بیچ سکتے جب تک کہ علیحدہ نہ ہو جائے۔ مثلا آپ جب تک کہ بکری کے ساتھ ہے اون، دودھ، بکری کا بچہ پیٹ میں، جب تک بکری کے ساتھ ملا ہوا ہے جز ہے تو آپ ان کو نہیں بیچ سکتے۔ بکری کو تو بیچ سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کو الگ مستقل نہیں بیچ سکتے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں نے بیچ دیا، یا اس کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ میں نے بیچ دیا، جب تک کہ وہ علیحدہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان تو جو اجزاء ہوں وہ اجزاء جب تک دوسری چیز کے ساتھ متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، اس وقت تک آپ صرف اجزاء کو نہیں بیچ سکتے۔ ہاں البتہ اگر یہ چیز جز سے ہٹ جائے اور اس کے اندر اتصال ختم ہو جائے، اور باقاعدہ مثلا بکری کا بچہ پیدا ہو گیا، اون آپ نے کاٹ کے علیحدہ کر دیا، دودھ آپ نے نکال دیا، تو پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ اب مطبوع کے اجزاء کے حکم میں نہیں ہے، اب وہ مستقل ہو گئے، الگ ہو گئے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں پھر ایسی صورت میں وہ الگ کر کے پھر ان کو بیچا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ نمبر 2، توابع کو عقد سے مستثنا کرنا۔ یہ بات ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ جن توابع کو علیحدہ مستقل طور پر بیچنا جائز نہیں ہے، انہی توابع کو مطبوع سے کسی عقد کے اندر مستثنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا بے ہے، اجارہ وغیرہ ہے، اس میں اگر آپ حیوان کو بیچتے ہیں تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا اس کے بدن پر جو اون ہے یا اس کے تھنوں میں جو دودھ ہے اس کو آپ مستثنا نہیں کر سکتے کہ میں یہ بکری تو بیچتا ہوں لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نہیں بیچتا، میں یہ بکری تو بیچتا ہوں لیکن اس کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ نہیں بیچتا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اس کو علیحدہ کرے آپ اور پھر بکری بیچے تو وہ الگ بات ہے۔ تو جو اصل حکم نمبر 1 کے اندر تھا توابع کو بیچنے سے متعلق، وہی نقطہ، وہی پوائنٹ نمبر 2 میں اس کو مستثنا کرنے سے متعلق ہے۔ ہاں البتہ یہاں یہ چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ توابع کو مطبوع سے علیحدہ کرنا جو درست نہیں ہے وہ معاوضات مالیہ میں ہے۔ اگر معاوضات مالیہ میں مثلا بے ہے، اجارہ ہے، اس میں اگر کسی نے توابع کو مطبوع سے الگ کر دیا، عقد کر دیا، تو وہ عقد باطل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک معاوضات غیر مالیہ ہے جیسے ہبہ ہے، صدقہ ہے، خلا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں توابع کو مطبوع سے اگر مستثنا کر دیا گیا تو استثناء تو درست نہیں ہے، غلط ہے، لیکن عقد صحیح رہے گا، عقد میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور تیسری ایک چیز ہے وصیت، کہ وصیت کے اندر آپ اگر توابع کو مطبوع سے الگ کرتے ہیں تو وہ الگ کرنا، وہ استثناء بھی درست ہوگا، وصیت بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ وصیت کرتا ہے کہ میری جو حاملہ بکری ہے میں اس کی وصیت کرتا ہوں فلاں زید کے لیے کہ یہ بکری اس کو دے دی جائے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کو بطور وصیت نہ دیا جائے۔ اب یہ آدمی مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اگر وہ بکری اس کو دی جائے گی تو ٹھیک ہے، یہ وصیت درست ہے، بکری دے دی جائے گی، لیکن اس بکری کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو وصیت ایسی چیز ہے کہ جس میں اصل عقد بھی درست ہو جاتا ہے اور اس سے جو توابع کو مستثنا کیا گیا ہے اس پر بھی عمل ہوگا، وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے دوسرے پوائنٹ کا۔ جہاں تک تیسرا پوائنٹ ہے کہ کسی چیز کے زوائد سے متعلق ایک قید، یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی چیز کے جو زوائد ہوتے ہیں، اضافہ جات جو ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر، وہ بھی اس چیز کے توابع سمجھے جاتے ہیں، ان پر الگ سے مستقل حکم نہیں لگتا۔ لیکن ہم نے دوسری تعبیر کے اندر ایک لفظ پڑھا تھا ما لم یصر مقصودا، تو اس کا تعلق جو ہے ضمانات کے سلسلے میں بڑا اہم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے،
उसके पास अमानत की कोई मिसाल के तौर पर बकरी रखी हुई है, ठीक है। अब उस बकरी की हिफाजत तो उसकी जिम्मेदारी है, उस अमानत में जो इजाफा होगा उसको ज़वाइद कहते हैं। मतलब उस बकरी के बदन पर ऊन आया जो इसने काट दिया, उस बकरी का दूध है, उस बकरी के पेट में बच्चा है, ये ज़वाइद कहलाते हैं, ये तवाबे होती है ना। अगर ये चीजें उस आदमी से जाया हो जाए जिसके पास अमानत है या जिसने कोई चीज गसब की है, तो उस पर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तो तवाबे है, असल चीज तो मौजूद है। लेकिन अगर उसने जानबूझकर इन चीजों को जाया कर दिया तो फिर वो चूंकि मकसूद बन जाती है, तो फिर उस पर जमान आएगा अगरचे असल चीज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर असल बकरी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके तवाबे को उसने नुकसान पहुंचा दिया, उसको ऊन काट के खराब कर दिया, उसका दूध निकाल के फेंक दिया या इस तरह जानबूझ के, तो फिर उस पर जमान आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो जवाइद, अब वो तवाबे मकसूद बन गए। तो जवाइद या तवाबे जब मकसूद बन जाए तो जमानात के सिलसिले में फिर उसका जमान लाजिम होता है। हाँ, अगर वो मकसूद ना हो और गलती से या खुद ब खुद जाया हो जाए तो फिर उसका जमान वगैरह लाजिम नहीं होता। अब हम जरा तफरीयात देखते हैं। कुछ तफरीयात तो पीछे मिसालों में आ गई है, बस यहाँ वही मिसालें हैं। एक तो जनीन की मिसाल है। जनीन की मिसाल हमने अभी अभी पढ़ी है कि बकरी के पेट में जो बच्चा होता है वो उसका ताबे होता है, लिहाजा उसको आप बकरी को बेचते हुए उसको आप मुस्तस्ना नहीं कर सकते या इस पर अलहदा से हुक्म नहीं लगा सकते। यानी बकरी के पेट में जब तक बच्चा है उसको आप बेच नहीं सकते। असल बकरी को आप बेचे और उस अहल बकरी को आप हामिला होने की वजह से या उसके पेट में बच्चा होने की वजह से आप उसको उसकी कीमत भी ज्यादा रख सकते हैं, ऐसी भी कोई मसला नहीं। लेकिन ये कि आप अलहदा नहीं बेच सकते, दोनों को अलहदा अलहदा नहीं कर सकते। और बाकी जमानात के सिलसिले में भी वही बात है जो अभी हमने पीछे पढ़ी। इसी तरह दूसरी मिसाल है कर्ज मुअज्जल की, कि अगर एक आदमी पर कोई देन या कर्ज लाजिम है जो जिसकी अदायगी कुछ मुद्दत बाद होगी, ठीक है। ऐसी सूरत में अदायगी के वक्त आने से पहले अगर मखरूज जो है वो अजल और मोहलत को खत्म कर दे तो ये जायज है और उस पर फिलहाल देन की अदायगी लाजिम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ असल और मजबूत जो है वो देन है, जबकि वक़्त जो है उसकी सिफत है या उसके ताबे है, और उसके बावजूद ताबे को यानी हुक्म में अलग और मुनफरिद करके उसके इसकात को उलमा ने जायज करार दिया। इसको आप मुस्तस्नायात में शुमार कर सकते हैं कि देखिए असल चीज कर्ज है मतबू और उसके अंदर जो ताजील है ये ताखीर है वो उसकी ताबे है, उसके बावजूद उस ताबे के अंदर आप तगय्युर तबद्दुल कर सकते हैं, वो ताजील को ख़त्म कर सकते हैं हालांकि असल कर्ज मौजूद है। तो इस सिलसिले में भी इसकी एक किस्म का मुस्तस्नायात में आ जाएगा कि तवाबे पर यहाँ अलग से हुक्म लगाया गया है। मबी में इजाफा, इसकी तफसील वही है जो हमने अहम क़ुयूद के सिलसिले नंबर 3 में पढ़ी है कि मबी के अंदर जितना इजाफा होगा वो भी मबी का ताबे होगा। यानी आपने कोई चीज बेच दी और खरीदार ने खरीद ली लेकिन अभी तक उसने उस चीज पर कब्जा नहीं किया, तो जब इस चीज के अंदर जितना भी इजाफा होगा वो खरीदार को मिलेगा क्योंकि वो उसका मालिक है। तो जब असल चीज का मालिक है तो असल चीज के अंदर जितने भी तवाबे आएंगे और उसके जवाइद होंगे वो उसका भी मालिक होगा। आपने किसी को बकरी बेच दी और अभी उस आदमी ने उस बकरी पर कब्जा नहीं किया था कि आपके पास उस बकरी ने बच्चा दे दिया, तो वो बच्चा भी उसी आदमी का होगा। वजह क्योंकि जब असल और मतबू यानी बकरी उसकी है तो उस बकरी के जो तवाबे हैं और इजाफाजात है या जो ऊन है, दूध है, बच्चे हैं, वो सारा का सारा उस आदमी का होगा क्योंकि तवाबे पर अलग से मुस्तकिल कोई हुक्म लागू नहीं होता। तो बहरहाल ये कायदा नंबर 47 की मुख्तसर सी वजाहत थी जो आपके सामने आ गई।